بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ تو کچھ عرصہ پہلے، یہ کورونا سے پہلے، ہمارے جو گیدرنگز ہوتی تھیں ایوان اقبال میں، تو ہم یہی کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نعرہ اتنا گونجے کہ اس کی صدا آسمانوں تک جائے۔ جب آسمانوں پہ صدا پہنچے گی، یہ گونج پہنچے گی، تو انشاءاللہ فیصلے اتر آئیں گے۔ اور لگتا ہے کہ وہ صدا آسمانوں پہ پہنچی اور پھر فیصلے اترے کہ اب اس کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانے کی تیاری کی جائے۔ اور اس وجہ سے پھر وہاڑی کے ساتھیوں نے خود ڈیمانڈ کر دی کہ جی یہ نظام لانے کے لیے، کلمے کی زمین کو کلمے کا نظام دینے کے لیے اور پاکستان کا مطلب پورا کرنے کے لیے، تو پھر ایوان میں آنا پڑے گا، سیاست میں آنا پڑے گا، پارٹی بنانی پڑے گی۔ تو جب انہوں نے اظہار کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اب یہ جماعت ہم نے بنا لی، پاکستان محافظ پارٹی نیشنل۔ اب اس کا مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے کلمے کی زمین کلمے کا نظام۔ اور اس سے بڑا مقصد کائنات میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ اس دور میں جب کہ پوری دنیا اسلام بھی اسلام کے اصل اصولوں کو، ستونوں کو چھوڑ چکی ہے، تو ان حالات میں، اس دور میں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام اگر آ جائے تو پوری دنیا کے لیے رہنمائی ہوگی۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ جتنے اوصاف ہیں لیڈر کے وہ ہیں تجھ میں سبھی، تجھ کو لازم ہے کہ ہو اٹھ کے شریک تگ و تاز۔ غم صیاد نہیں اور پروبال بھی ہیں، پھر سبب کیا ہے کہ نہیں تجھ کو دماغ پرواز۔ ہمیں بلند پرواز کرنے کا شوق نہیں، ہمیں کچھ بننے کا، کچھ کرنے کا شوق نہیں، ہمیں اپنی بقا اور اپنی نسلوں کی بقا کے لیے کام کرنے کا شوق نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر سبب کیا ہے کہ نہیں تجھ کو دماغ پرواز؟ آخر کوئی وجہ تو ہو، اور ہمارے پاس وجہ بھی کوئی نہیں، ہیلے بہانے ہیں۔ یہ ہیلے بہانے مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ کار مرداں روشنیوں گرمی است، کار دونا ہیلاؤ بے شرمی است۔ ہیلے بہانے کرنا، بے شرم بنے رہنا، ڈھیٹ بنے رہنا، دنیا کے غلام ہو کے اور غلامی پہ بھی ناز کرنا، یہ تو کمینوں کی علامت ہے۔ کار دونا ہیلاؤ بے شرمی است، ہم ہیلے بہانے نہ بنائیں، بے شرم اور ڈھیٹ نہ ہو جائیں۔ آسمانوں سے مسلسل صدا آ رہی ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ہمیں تو پوری دنیا کے خلیفہ بنا کے بھیجا اللہ نے، اپنے نائب بنا کے بھیجا ہے۔ ہمیں کوئی اس میں رعایت اور رخصت نہیں مل سکتی۔ ہمارے بہانے، ہیلے اور ہمارے یہ عذر یہ کام نہیں دیں گے۔ یہ ہماری بے شرمی ہمیں اتنی ندامت دے گی کہ پسینے سے شرابور ہوں گے اور ہماری سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن تو جواب یہ ملے گا کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں، الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں،
بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ ہمارا حال تو ایسا ہے، ہم توقع لگا کے بیٹھے ہیں، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، کاش اللہ تعالیٰ ہماری ان توقعات کی لاج رکھ لے کہ ہمیں روز قیامت نجات کی کوئی صورت بن جائے، ورنہ ہمارے کرتوت، ہمارے کردار، ہمارے اعمال دنیا میں بھی رسوائی کا باعث اور آخرت میں بھی رسوائی کا باعث۔ ہمیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ان کی اولاد کی بقا کے لیے رات دن جد و جہد کرنا ہوگی۔ اگر ہمارا ایمان ہے یہ، ہمیں خدمت خلق کرنی ہوگی۔ خدمت خلق کرنے کا صلہ یہ ملے گا کہ ووٹ بینک آپ کا ہوگا، حکومت آپ کی ہوگی، قیادت آپ کی ہوگی، سلطنت آپ کی ہوگی، نظام آپ کا ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ہم اللہ کے بندوں سے پیار کریں، خلوص اور محبت کے ساتھ ان کی مدد کریں۔ ہاں، مدد کرتے ہوئے ایک چیز خاص دھیان میں رکھنی ہے، صاف کہہ دینا ہے جائز کام ہے تو ہم حاضر ہیں، میکسیمم کوشش کریں گے، ناجائز ہے تو بالکل قریب نہیں جائیں گے، بلکہ الٹی سفارش ہوگی کہ اس کا کام نہیں کرنا، ناجائز ہے۔ اگر ہم نے یہ طریقہ اپنا لیا، کیونکہ ہم دیکھیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمارا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و قارب میں ہے، تو اس کی فیور کر دی جائے اور دوسرے کو پرایا سمجھ کے اور انصاف توڑ دیا جائے، اپنے کی فیور غلط پہ بھی کر دی جائے اور دوسرے کی فیور حق پہ بھی نہ کی جائے، یہ کافرانہ رویہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ایک یہودی اور مسلمان کا کیس آیا تو یہودی صحیح بات کہہ رہا تھا تو فیصلہ مسلمان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ یہ ہے سبق ہمارے لیے کہ اپنے مسلمان کے خلاف، اپنے صحابی کے خلاف فیصلہ دے دیا اس یہودی کے حق میں جو حق پہ تھا، اور وہ مسلمان بدبخت، بد نصیب، مطمئن نہ ہوا اور چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس یہودی کو ساتھ لے کے کہ ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے، اور وہ یہودی خوش بخت کہ کہنے لگا جہاں مرضی چلو فیصلہ کروا لو۔ وہاں جا کے جب عرض کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس یہودی نے کہا کہ ایسے معاملہ ہے اور ہم گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا، مگر یہ مطمئن نہیں ہے، یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے، ذرا سن لیجئے۔ آپ نے صرف اتنی ہی بات سنی اور کہنے لگے اچھا ذرا ٹھہرو، اندر جا کے تلوار لائے اور اس مسلمان کی، اس صحابی کی گردن اڑا دی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا انجام یہی ہے۔ اور اس دن خطاب ملا عمر فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ حق و باطل میں فرق یہی ہے کہ حق کے ساتھ چلنا ہے، نہ حق کے ساتھ نہیں چلنا۔ ہمیں کوئی پریشر گروپ نہیں بننا کہ اپنوں کی مدد کے لیے ہر صحیح اور غلط پہ مدد کریں گے اور دوسروں کے خلاف، وہ صحیح بھی ہوں تب بھی ان کے خلاف اٹھیں گے، نہیں۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پیغام بر، ان کے سفیر ہیں، ہم ان کے خلیفہ ہیں، ان کے وزیر ہیں، ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو ان کا طریقہ ہوگا۔ تو ہم لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ کس لیے کرنے؟ ہم نے ووٹ بینک بنانا ہے، کس لیے ووٹ لینے، کس لیے؟ اگر اسمبلیوں میں آنا تو کس لیے؟ اللہ کی قسم کھا کے یہ عہد کر لیں، فقط اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، حق کو لانے کے لیے، اور ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے رشتے ناتے، ہماری دوستی، ہماری ملنا جلنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بچھڑنا، ہمارے دوستی اور دشمنی، یہ سب اللہ کے لیے۔ جب ہم اس لیول پہ عہد کر لیں گے تو ادھر سے بھی عہد ہو جائے گا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کامیابی کوئی دور نہیں ہے، منزل کوئی دور نہیں ہے۔ ہمیں اپنے کارواں کو منظم کرنا ہے، ترتیب دینا ہے، تربیت کرنی ہے۔ بغیر تربیت کے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان معاشرے کی پیداوار ہے، وہ جس ماحول میں پلتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ چوروں میں پلتا ہے چور بن جاتا ہے، ڈاکوؤں میں پلتا ہے ڈاکو بن جاتا ہے، مولویوں میں پلتا ہے مولوی بن جاتا ہے، ڈاکٹروں میں رہتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ بعض کے پاس ڈگری بھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ رہ کے ٹیکا لگانا سیکھ لیتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، بڑا سارا بورڈ بھی لگا کے بیٹھتے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اسی سے سیکھتا ہے اور وہی کچھ بنتا ہے۔ تو تربیت انتہائی ضروری ہے، ہم اپنے تربیتی نظام بنائیں۔ اور یہ جو ہمارا منشور ہے، اب تو ہم نے ایک صفحے پہ بھی دے دیا، پہلے 3 صفحے پہ تھا، پھر پہلے 12 صفحے پہ تھا، پھر پہلے 40 صفحے پہ ہے یا 32 صفحے پہ ہے۔ تو یہ منشور یہی ہمارا تربیت نامہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ مصمم ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ ہمیں بس یہی کام کرنا ہے، تو یہی تو اللہ کے نظام کا، کلمے کے نظام کا خلاصہ ہے۔ اور اگر ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہو گیا اور ہم اس پہ دائی بن کے نکلے اور اس کا پرچم اٹھا کے نکلے اور سر بکفن ہو کے نکلے، تو راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ باطل تو اتنا کمزور ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں یہ تو مکڑی کا جالا ہے، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو تو ہو، ہمارے ہاتھ میں وہ جھاڑو نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ جھاڑو آ جائے جو باطل کے ان مکڑی کے جالوں کو دیکھتے دیکھتے صفایا کر دے، آنکھ جھپکتے میں صفایا کر دے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور ایسا ہی ہوگا، تو ہم اپنے ساتھیوں کی تربیت بھی کریں گے اور خود بھی اس کے لیے اپنا مطالعہ بھی کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، سیرت النبی پڑھیں گے تاکہ ہمیں جینے کا ڈھنگ آ جائے، اور یہ اپنا منشور ہم یاد کریں گے کہ یہ ہمارا اب اگلا ایک صحیفہ ہے ہمارے لیے، صحیفہ انقلاب، یہی ہے صحیفہ انقلاب، یہ ہمارا رہنما کتابچہ ہے، ہم نے اسی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور جب اس پہ چلیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، پوری امت کی تقدیر بدل جائے گی، پوری دنیا کے انسانوں کی تقدیر بدل جائے گی، تعلیم 100% ہو جائے گی، روزگار 100% ہو جائے گا، ہنر 100% ہو جائے گا، صنعت اور ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، خوشحالی ہوگی، عدل ہوگا، امن ہوگا، عورتیں صاحب جائیداد ہوں گی، صاحب عزت ہوں گی، معاشرے میں ان کی قدر ہوگی، دنیا ہمارے نقش قدم پہ چلے گی، کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہوں گے، اللہ کے نبی کے پیروکار ہوں گے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اور کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، سارے انسان اللہ کے ہیں۔ جب ہم اس کے ہوں گے تو سب ہمارے پیچھے ہوں گے، ہم رہنما ہوں گے، ہم پیشوا ہوں گے، ہم دنیا کے امام ہوں گے۔ اگر ہم اس کائنات کے مالک کے ہو گئے تو عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دور لانا ہے، جانوں پہ کھیل کے لانا ہے، باطل کو مٹانا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا، شب گریزاں ہوگی آخر، اب وہ وقت آ گیا انشاءاللہ، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ آپ کا نعرہ، کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، یہ خورشید ہے، اس کا جلوہ ہے، یہ
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.